اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، میرا آج کا یہ بیان اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، جو غربت، تنگ دستی، مفلسی اور رزق کی تنگی کا شکار ہیں۔ ان سب کو کہنا چاہوں گا کہ نماز کے بعد یہ سورت پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے۔ یقین مانیے غیب سے ایسا بندوبست ہوگا کہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ میرے جو بھائی بہن اس وقت مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اسلام میں بہت سے طریقے ہیں جن کو ہم پڑھ کر اللہ کی رضا اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آج کے اس وظیفے میں، جو کہ نماز کے بعد ایک خاص سورت کو آپ نے پڑھنا ہے، جو کہ رزق کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جو شخص بھی اسے دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ پڑھے گا، انشاءاللہ غیب سے اس کی زندگی میں ایسا بندوبست ہوگا کہ پیسوں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ یہ سورت آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں لے کر آئے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے راستے کھولیں گے کہ آپ کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں رہے گا۔ یہ سورت اتنی طاقتور ہے کہ ایک انسان جس بھی مالی پریشانی کا شکار ہو، اللہ کی رضا اور فضل سے اس کے لیے غیب سے راستے کھلنے لگیں گے۔ اور اس سورت کا اثر تبھی ہوگا جب آپ اسے دل سے اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا دل صاف اور نیک نیتی سے بھرا ہوا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسی برکتیں نازل فرمائے گا جنہیں آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے اور اس میں انسانوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی مومن کو بھی مفر نہیں ہے۔ اسے اس جہان میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور یہ تمام مصائب و آلام، بیماری اور تکالیف سب کچھ من جانب اللہ ہے۔ اس پر ایمان اور یقین رکھنا ایک مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر وہ صبر کریں، تاکہ انہیں بغیر حساب اجر و ثواب دیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے، نیک کو بد سے اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر سکے۔ لیکن ناظرین، جہاں تک ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ سمجھنا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ تمہیں مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہیں، جبکہ تمہارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں غم و مسرت، رنج و راحت جوڑا جوڑا ہیں، اور ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو پانے کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت اور خوشی کے نشے میں اس میں فخر اور غرور پیدا نہ ہو، اور غم اور تکلیف میں وہ اداس اور بد دل نہ ہو۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو پہنچنے والی تکالیف میں کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، مگر مومن اس لحاظ سے کافر سے ممتاز ہے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور حالات و واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مومنوں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں۔ مصائب، مشکلات، پریشانیوں اور غموں کے علاج اور ان سے نجات سے متعلق بہت سی احادیث اور صورتیں قرآن پاک میں موجود ہیں، اور کتاب و سنت میں پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدابیر بتلائی گئی ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے یقیناً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ چند اہم تدابیر یہ ہیں جو کہ ایک عام مومن کر سکتا ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر دعا ہے۔ ناظرین، دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جمیع مصائب اور مسائل کو دور کر دیتے ہیں، اور قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی
اپنے انبیاء کی دعا کو سنتے رہے اور ان کی امنگوں اور تمناؤں کو بھی پورا فرماتے رہے۔ دعا کی ہی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کے غم اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی طرح بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا کی برکت سے جلیل القدر اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بکثرت دعا مانگا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی مختلف اوقات کی دعائیں سکھلائی ہیں، اور کتاب و سنت میں مذکور دعاؤں کو اگر جمع کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور بالخصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جملہ تکلیفوں اور پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگنے سے اللہ تبارک و تعالی یقیناً ہماری بڑی سے بڑی مشکل کو بھی دور فرما دیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں جہاں پر انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر ہے، وہیں پر دعا کی قبولیت کے حوالے سے احادیث میں بھی مختلف طرح کے واقعات مذکور ہیں، جن میں سے صحیح بخاری میں ایک واقعہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ بھی سنیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص کہیں جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی اور انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا جس میں یہ تینوں پناہ لیے ہوئے تھے۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرو۔ اس پر تینوں اشخاص نے اپنے اپنے نیک عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کر کے دعا مانگی، اور ہر دعا کے بعد پتھر غار کے منہ سے ہٹتا گیا حتیٰ کہ غار پورا کھل گیا اور وہ تینوں شخص صحیح سلامت باہر آ گئے۔ اور ناظرین، غار کے پتھر کے واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی مشکل خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی سے اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، توبہ اور استغفار ہے کہ انسان کی زندگی میں آنے والی بہت سی مشکلات کا اس کے اعمال سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چنانچہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی استغفار کی برکت سے بھی انسان کی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں اور اپنی نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النوح میں استغفار کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک خوبصورت بات کا ذکر کیا ہے، جو کہ یوں ہے: تو میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ بھیجے گا بارش تم پر موسلا دھار، اور وہ مدد کرے گا تمہارے مالوں اور بیٹوں کے ساتھ، اور وہ پیدا کر دے گا تمہارے لیے باغات اور جاری کر دے گا تمہارے لیے نہریں۔ اور ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کی بہت سی نعمتوں کو توبہ اور استغفار کی وجہ سے انسان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، تیسرے نمبر پر ذکر الہی ہے کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی وجہ سے انسان اندھیرے سے نکل کر اجالے کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس حقیقت کو سورۃ الاحزاب میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ، یاد کرنا اور تسبیح بیان کرو اس کی صبح اور شام، وہی ہے جو رحمتیں بھیجتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور وہ مومنوں پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، سورۃ الرعد میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اطمینان پاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے دل کا امن اور چین اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں رکھا ہے۔ چنانچہ مشکلات کی دوری اور اطمینان کے حصول کے لیے کثرت سے ذکر الہی کرنا انتہائی مفید ہے۔ اسی فہرست میں اگلا نمبر تقویٰ کا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے ڈر کو اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس عظیم عمل کی برکت سے انسان کی تنگیوں اور تکالیف کو دور کر دیتے ہیں
اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی سورۃ الطلاق میں یوں فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ بنا دیتا ہے اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ، اور وہ رزق دیتا ہے اسے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ناظرین، توکل ہے کہ کتاب اور سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسانی زندگی میں آنے والی جملہ تکالیف اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتی ہیں، اور اہل ایمان کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ التوبہ میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان مگر جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے، وہ ہمارا رب ہے، اور اللہ پر ہی پس چاہیے کہ بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ تو ناظرین، توکل کرنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی خود کافی ہو جاتے ہیں، اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے یوں بھی فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ کافی ہے اسے، بے شک اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے کام کو، یقیناً اللہ نے مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، شکر کا بھی اپنا ہی ایک مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو کفران نعمت بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی نعمتیں چھین لیتا ہے، اور اس حقیقت کو مثال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النحل میں یوں بیان فرمایا اور بیان کی۔ اللہ نے مثال ایک بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو چکھایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس اس وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ تو ناظرین، جہاں کفران نعمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی وارد ہوتی ہے، وہیں پر نعمتوں پر شکر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الابراہیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب آگاہ کر دیا تمہارے رب نے، یقیناً اگر تم شکر کرو گے تو بلا شبہ ضرور میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور بے شک اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین، انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کثرت سے انفاق کرنے والوں کی جملہ پریشانیاں اور غم دور فرما دیتے ہیں، اور اس حقیقت کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں یوں فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات اور دن کو چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین، اگر ان تمام اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے انسانوں کی جمیع مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ایک ایسا روحانی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی غیب سے مدد ہوگی، جسے پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا، اور جسے پڑھتے ہی آپ کی غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں، آج ہم اللہ کریم سے جب بھی مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مجھے نوکری مل جائے، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں، میرے مسائل حل ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو پھر کہنا۔ تو اس رب سے مانگ رہا ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو مانگ کر تو دیکھ، میں 300 رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ ناظرین، وہ اللہ ہی ہے جو گھر کے تمام نظام کو چلاتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے۔ اللہ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں برکت ہوتی ہے اور وہ مستجاب ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے اب تک دیکھا ہے اور یہ میرا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ مادی ہو یا روحانی معاملہ ہو، انہیں ضرور ملتا ہے، اور ایسے لوگوں کو میں نے سورۃ الاخلاص کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے والے بیماریوں اور عداوتوں سے محفوظ رہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ جو سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرتا ہے اسے زندگی کی بڑی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ اس سورت کو مستقل بنیادوں پر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، ان کے مال و دولت میں بھی انشاءاللہ خوب اضافہ ہوگا،
اور ایسا بندوبست ہوگا کہ آپ کی زندگی میں پیسوں کی کمی کبھی نہیں رہے گی۔ اب آپ کو اس صورت کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نماز مکمل کریں، یعنی جس وقت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق یا فتاح ان دو ناموں کی پڑھنی ہے، اور ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے یا رزاق یا فتاح آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اور نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اور وہ نام یا رحمانو ہے۔ یا رحمانو اگر آپ دل سے پڑھیں انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اللہ کی مدد پر ایمان رکھیں گے تو یہ تسبیح یقیناً آپ کی زندگی بدل دے گی۔ یہ نام پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، یہ صورت رزق کے حوالے سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اور یہ صورت بہت زیادہ فضائل اور برکات والی ہے۔ سورۃ الاخلاص 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ کا دوسروں سے بے نیازی اور مخلوقات کا اللہ کی طرف محتاج ہونے کا بیان ہے۔ اسی طرح سورۃ الاخلاص کے لیے بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے حکم میں ہے، اور 3 مرتبہ تلاوت کرنا ختم قرآن کے برابر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سورت کو یومیہ نمازوں میں پڑھنے کی بہت تاکید ہوئی ہے۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ الاخلاص سے تسبیح دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت پورے قرآن کی مانند ہے، اسی طرح امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ دل، زبان اور ہاتھ سے عمل سے محبت کرنا پورا اسلام ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ایک آزمودہ عمل ہے جو کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں غیب سے رزق لاتا ہے اور اس کی زندگی میں انقلاب لا سکتا ہے۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو باقاعدگی سے پڑھتے ہیں تو اللہ کے کرم سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، مالی سکون اور خوشحالی نصیب ہوگی، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دیر مت کیجیے، اس وظیفے کو آج ہی سے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پیسہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، اور آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو آپ لوگ بھی کامنٹ باکس میں آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت ضرور یقینی بناتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔